السلام على ظہرین ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ 2:10 پر مولانا صاحب مجلس سے خطاب فرمائیں گے. مجلس شام غریبہ فوراً بعد نماز مغربین ہوگی. مولانا صاحب انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے، مولانا ابو طالب طباطبائی صاحب. اور امام حسین علیہ السلام کی سویم کی مجلس انشاءاللہ 11 محرم کو رات مغرب عشاء کے فوراً بعد یعنی تقریباً 8:25 پر مولانا صاحب جو ہے وہ خطاب فرمائیں گے. آپ تمام حضرات سے شرکت کی گزارش ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ ثم الصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. درود پر دیجئے محمد آل محمد. وجہ خلقت جنات اجنہ اور اناسی یعنی انسان لیعبدون میری عبادت کرو. ما اريد منهم من رزق میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا. اور وما اريد ان يطعمون نہ میں ان سے یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھانا کھلائیں، طعام دیں، غذا دیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. خدا بڑی زبردست جمی ہوئی مستحکم طاقت رکھنے والا ہے اور ہر ایک کو وہی رزق دیتا ہے. خاتمیت تسلسل اس کا یقیناً میں یہ نہیں کہوں گا اور نہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ اس موضوع کا اتنا بھی حق ادا ہو سکا کہ جو میری توان اور طاقت میں تھا. کیونکہ تمہید کے بعد جب ہم موضوع میں داخل ہو رہے تھے تو ظاہر سی بات ہے ایک تعطل آ گیا جو آپ حضرات کے پیش نظر ہے. تو اب آپ اس گفتگو کو سماعت فرمائیے اور دیکھیے کہ گفتگو آج کی رات کہاں تک جاتی ہے. تسلسل خاتمیت کس کے ذریعے ہوگا کہ جو حکمت خاتمیت کا وارث ہو. تسلسل خاتمیت کس کے ذریعے ہوگا جو علم خاتمیت کا وارث ہو. ختم نبوت کو اگر عرف عام میں دیکھا جائے تو ہر شخص کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے اس کا حسب، ایک ہے اس کا نسب. حسب یعنی کردار کی خصوصیات، یعنی کریکٹر کی خصوصیات. نسب یعنی کس کی اولاد ہے. خاتم النبیین کو اگر ہم اس قانون کے دائرے میں رکھ کر دیکھیں اور حضرت کی شخصیت کا مطالعہ کریں تو ختمی نبوت کی خاتم النبیین کی شخصیت کا ایک حسب ہے اور ایک نسب ہے. حسب کیا ہے کہ کن کی اولاد سے تھے، خاندان بہترین. اور پھر ذاتی خصوصیات کیا کہ مکے کے کفار تک صادق اور امین کہتے تھے. یہ نسب ہے. حسب کیا ہے؟ یعنی اخلاقی خصوصیات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی.
یہ تھی کافروں کی گواہی صادق اور امین کہنا. خدا کی گواہی کیا ہے؟ خدا کی گواہی سراج منیر کہا، روشنی دینے والا چراغ. داعیا الی اللہ باذنہ کہا، وہ ہستی کہ جو اللہ کی طرف دعوت دے خدا کے اذن سے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، حبیب ہم تمہیں اس قبلے کی طرف تمہارا رخ پھیر دیں گے جس سے تم خوش ہو جاؤ. اور پھر اس کے بعد عبادت کی معراج یہ ہے کہ خدا خوش ہو. یہی معراج عبادت کی خدا خوش ہو. پروردگار عالم حبیب سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے فسبح، حبیب اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو، اور مختلف طریقے بتائے عبادت کے. اور اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا عبادت کے بعد لعلک ترضی، امید یہ حبیب کہ تم راضی ہو جاؤ گے. عبادت ختمی مرتبت فرما رہے ہیں خدا کی. خدا کہہ رہا ہے حبیب یہ تسبیح پڑھو، یہ عبادت کرو صبح و شام، رات و دن، لعلک ترضی، امید یہ کہ تم راضی ہو جاؤ گے. یعنی عبادت جب ختمی مرتبت فرما رہے ہیں تو خداوند تبارک و تعالیٰ جو تسبیح، اذکار، اوراد اور وظائف رسول خدا کو دے رہا ہے، اس کے بعد خدا قرآن میں فرما رہا ہے لعلک ترضی، حبیب تم خوش ہو جاؤ، تم راضی ہو جاؤ. یہ ایک عجیب منزل ہے خاتمیت کی. اب اس کے بعد یہاں پر ختمی مرتبت کے علم کی بات ہے، حکمت کی بات ہے. ختمی مرتبت کے علم کے درجات ہیں. کیا مطلب ختمی مرتبت کے علم کے درجات ہیں؟ یعنی میں کہوں کہ کبھی ختمی مرتبت نعوذ باللہ خاکم بدہن جہل کے مرحلے پر تھے، پھر علم کے مرحلے پر آئے. کیا عام انسانوں کی طرح ختمی مرتبت کے علم کے درجات ہیں؟ نہیں، وہ درجے الگ ہیں، وہ انداز الگ ہیں. ختمی مرتبت کے علم کے مختلف پہلو اگر میں کہوں تو یہ مناسب لفظ ہے. ڈائمینشنز اگر کہوں، ابعاد کہوں، مختلف صورتیں کہوں تو یہ مناسب لفظ ہے. ایک علم ختمی مرتبت کے پاس ہے حبیب ہم نے تم پر قرآن کو نازل کیا اور قرآن تم تک آیا. یہ ختمی مرتبت کا ایک علم کا مرحلہ ہے. ایک ختمی مرتبت کے علم کا ایک مرحلہ ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو معراج تک لے کر گئی، لنوریہ من آیاتنا. خوب توجہ کیجیے گا، حبیب نزلہ علی قلبک، خدا نے، اب وہ ایک درود بھیجیے تاکہ میں ذرا خدا نے ختمی مرتبت کے ان حواس کو کہ جس کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے، دیکھیے کس منزلت پر رکھا. ایک نزلہ علی قلبک، حبیب یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل ہوا. اب قلب ختمی مرتبت سمجھ میں آ گیا. اب ایک دفعہ کہا افتمارونہ علی ما یری، کیا تم ہمارے حبیب سے ان چیزوں کے سلسلے میں بحث کرو گے جو وہ دیکھ رہا ہے؟ یہاں قلب کی ضمانت لی. دیکھو قلب میں سوائے قرآن کے کچھ نہیں ہے. اور یہ قرآن ہے کیا؟ کتاب فصلت آیاتہ من لدن حکیم احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. دیکھو اے لوگوں مسلمانوں، قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات کو خدا نے اپنی بارگاہ میں عالم غیب میں مضبوطی کے ساتھ ایک خاص فارمیشن عطا کی، اور وہ فارمیشن اور وہ صورت دینے کے بعد زمین پر نازل کیا. کتاب احکمت آیات، مضبوط کی گئی ہیں اس کتاب کی آیات. اگر 500 1000 10,000 محقق اکٹھے ہو کر اکاؤنٹنگ پر کتاب لکھیں، وہ کہیں مضبوط ترین کتاب ہے، تو اب ہر کس و ناکس اس کا جواب نہیں دے سکتا. سوچیے خدا فرما رہا ہے کہ ہماری بارگاہ میں مضبوط کی گئی ہیں اس کی آیتیں. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اور اس کے بعد ان کو علم الہی سے جدا کر کے نازل کیا گیا ہے. یہ الفاظ جو میں آپ کے سامنے ترجمہ کر کے پیش کر رہا ہوں، یہ معمولی الفاظ نہیں ہیں قرآن کے. قرآن کا کوئی بھی لفظ معمولی نہیں ہے. میں کہوں دیکھیے میں نے خط لکھا اور اپنی جیب سے نکال کر جیب سے جدا کرتے ہوئے آپ کو دے دیا. یہ وہ والا جدا کرنا نہیں ہے، یہ وہ سپریشن نہیں ہے، یہ وہ ڈیٹیچمنٹ نہیں ہے جو انسان کے علم اور اس کی تحریر کے درمیان ہو.
یہ وہ جدائی نہیں ہے جو مصنف اور اس کی کتاب کے درمیان ہو. ثم فصلت، پھر ہم نے ہر آیت کو مناسب انداز میں ترتیب دے کر جدا جدا کر کر من لدن حکیم خبیر، اس پروردگار کی بارگاہ سے جو بڑی حکمت والا ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، تمہارے قلب پر نازل کیا. یہ ہو گئی قلب ختمی مرتبت کی بات. کتاب احکمت آیات افتمارونہ علی ما یرا، کیا تم ہمارے حبیب سے اس چیز کے سلسلے میں بحث کرو گے جو ہمارا حبیب دیکھ رہا ہے؟ اور اس کے بعد جب کفار نے آ کر کہا ہوا اذن، رسول خدا کچے کانوں کے ہیں، جو سناؤ سن لیتے ہیں. خدا کو جلال آیا. خدا نے کہا یہ مت کہو کچے کانوں کا ہے. اگر ہمارا حبیب، میرے الفاظ ہیں، اگر ہمارا حبیب اپنے علم کو تمہارے سامنے آشکار کر دے تو تم میں سے کسی منافق کی، کسی بیمار دل والے کی آبرو نہ بچے. یہ ہر ایک کے شجرہ نسب کو جانتا ہے. یہ جو خاموشی سے تمہاری باتیں سنتا رہتا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ اس کو کچھ علم نہیں ہے. اذن خیر لکم، یہ تمہارے لیے، تمہاری باتوں کو اس وجہ سے سنتا ہے کہ ہم نے اس کو خیر اور بھلائی بنا کر بھیجا ہے. یہ کسی کی شخصیت کو برباد نہیں کرتا. اذن خیر لکم یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، یہ خدا کی تمام باتوں پر ایمان رکھتا ہے، لیکن مومنین کی گفتگو کو خاموشی سے سنتا رہتا ہے کہ مومنین کا دل نہ ٹوٹ جائے. تم سخت و سست، تلخ و شیریں جو بھی سناتے ہو برداشت کرتا رہتا ہے. سماعت کی ضمانت لی خدا نے، قلب کی ضمانت لی خدا نے، آنکھوں کی ضمانت لی خدا نے. یہ ہے رسول خدا کا حسب. کردار کیا ہے؟ آنکھیں دیکھو کیا ہیں، قلب دیکھو کیا ہے، سماعت دیکھو کیا ہے. یہ ہے علم. اب چلیے چھٹے امام کی بارگاہ میں. موجود ہے محفل میں لوگ چھٹے امام کی بارگاہ میں. درود پڑھی کہ یا فرزند رسول یہ بتائیے علی افضل ہیں یا انبیاء؟ کہا دیکھو رسول خدا کا جو علم تھا رسول خدا نے علی کو دے دیا. کہا یا ابن رسول اللہ سوال شاید واضح نہیں ہوا. اب بعض لوگ ہوتے ہیں امام کو سکھاتے ہیں. کیا مطلب؟ کہا میں پوچھا ہوں آپ سے انبیاء افضل ہیں یا علی؟ امام صادق نے فرمایا سلام اللہ علیہ کہ ان اللہ یفتح مسامع من یشاء، خدا جس کے کانوں کو سماعتوں کو چاہتا ہے کھول دیتا ہے. پھر روایت کے مطابق رخ کیا اپنے دیگر اصحاب کا کہ انظروا الی ھذا الرجل، اس شخص کو دیکھو تو صحیح. میں کہہ رہا ہوں کہ رسول کے پاس جو علم تھا علی کو دیا، تب بھی پوچھ رہا ہے کہ علی افضل کے انبیاء؟ رسول خدا کی وجہ افضلت انبیاء سے ہے ہی یہی کہ علم سب سے زیادہ تھا. اور اتنا عجیب علم ہے رسول خدا کا کہ رب زدنی علما. آیت کا ترجمہ آپ سب جانتے ہیں، اگرچہ غلط ترجمہ کیا جاتا ہے لیکن اسی بھی ایک اتفاق کیجیے. تو فرمایا ان اللہ یفتح مسامع من یشاء، خدا جس کی سماعتوں کو چاہتا ہے کھول دیتا ہے. اور پھر امام نے فرمایا یہ معیار دیا کہ اپنا پورا علم رسول خدا کو نے دے دیا جناب امیر کو. اب اس کے بعد حدیث کی ارشاد فرمائی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. دوسری حدیث کی ارشاد فرمائے انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. جب علم کہہ دیا تو حکمت کے ساتھ بھی جناب امیر کی ذات کو کیوں جوڑا؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں رٹ لیتے ہیں، لیکن کس مقام پر کیا کام کرنا ہے سمجھ میں نہیں آتا. میں بچے بھی بیٹھے نوجوان، اب اس سے میں نچلی سطح پر آ کر کیا مثال دوں. تو علم ہے جاننے کا نام. اب آپ مجھے بتائیے جو رسول خدا کے علم کو جانے گا، رسول خدا اس کے وجود کو، اس کے وجود میں شائستگی دیکھ کر اپنا علم منتقل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یعنی رسول خدا اگر یہ فرما دیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، تو اب یہ علم وہ نہیں ہے کہ جو لوگ رٹ لیتے ہیں لیکن عمل کرنا نہیں جانتے. خوب توجہ کے ساتھ سنیں نوجوان بچے، رسول خدا کے علم کی کیفیت یہ ہے کہ اگر رسول خدا اپنے علم کا دروازہ کسی کو قرار دے دیں تو رسول خدا کا علم رٹنے والا علم نہیں ہے، بلکہ یہ علم وہ ہے جس کے ذریعے خود بخود آپ معلوم تک پہنچتے ہیں.
برداشت کیجیے اب اسی جملے کو. اور پھر یہاں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ فرمایا انا مدینۃ الحکمت و علی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. حکمت ہوتی کیا ہے؟ حکمت کا لفظ نکلا حکمہ، وہ لگام جو گھوڑے کے منہ پر لگائی جاتی ہے تاکہ گھوڑا، اسب، فرس سوار کے قابو میں رہے. اور عرب جب بھی کسی ایسے شخص کو دیکھتا تھا کہ جو نہایت ہی ذہین، سماج میں جب چلے تو اس کا سلوک، رفتار، کردار بہترین ہو، کوئی اوچھی حرکت اس سے نہ ہو، کوئی غلط اس سے حرکت نہ ہو، تو عرب کہتے تھے کہ گویا اس کے کردار پر ایک لگام پڑی ہوئی ہے، اس کا کردار، اس کا نفس، اس کی روح اس کے قابو میں ہے. یہ اپنے نفس کے قابو میں نہیں ہے، یہ اپنی روح، اس کی روح، اس کا نفس، اس کا ارادہ اس کے قابو میں ہے. علی ابن ابی طالب کس کے قابو میں؟ فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ علی اپنا دایاں ہاتھ یہاں تک بلند کریں اور کوئی کہے کہ علی کاش آپ اپنا دایاں ہاتھ یہاں تک اٹھاتے تو بہتر ہوتا. کیونکہ وجود علی ابن ابی طالب ہے کہاں پر؟ خدا کے ارادوں میں مقید. خدا کے ارادوں کو آپ سمجھیں گے، یہ ایک اور سطح ہے رسول خدا کے علم کی. اور اس کے بعد فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، میں علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. یا رسول اللہ قرآن میں تو سب علم ہے، جب آپ نے علی کو پورا قرآن کا علم دے دیا تو اب یہ کیوں فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں؟ تو رسول خدا شاید یہ جواب دیں، دیکھو قرآن کب کہتا ہے کہ میں کافی ہوں؟ قرآن نے اپنے ساتھ مجھے بھی قرآن نے اپنے برابر میں رکھا ہے کہ جو رسول دے دے وہ لے لو، جس سے رسول روک دے وہ رک جاؤ. جو قرآن میں علم ہے وہ ایک طرح کا علم ہے، جو میری وجود سے ثابت ہوتا ہے وہ ایک اور طرح کا علم ہے. یہ تمام کے تمام علم الہی کے زاویے، پہلو اور ڈائمنشنز اور ایسپیکٹ ہیں جو میری ذات سے صادر ہوں گے. اب اس کے بعد اگر یہاں تک گفتگو آ گئی تمام کی تمام چیزیں، تو اب آپ دیکھیے کہ رسول خدا نے کیا وصیت کی اصول کافی میں. یا علی اذا انت غسلنی وکفنی فعقدنی فصل ما شئت. علی دیکھو جب مجھے غسل دے دو اور کفن دے دو تو مجھے اٹھا کر بٹھانا، فصل ما شئت، مجھ سے جو چاہو پوچھنا. یہ کون سا علم ہے کہ رسول خدا اپنے رحلت اور انتقال کے بعد جناب امیر المومنین کو دے رہے ہیں؟ یہ اتنا ڈھیروں علم جو علی بن ابی طالب کو مل رہا ہے، اس کی جلوہ گری دکھتی کہاں پر ہے؟ اس کی تجلی، اس کی نورانیت دکھتی کہاں پر ہے؟ اس کی تجلی وہاں دکھتی ہے کہ علی بن ابی طالب کو جو اتنا ڈھیروں علم دیا گیا نا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ ہے شناخت مصطفیٰ. اتنا علم تھا اس لیے دیا گیا کہ رسول خدا کو جیسا علی نے پہچانا ویسا کسی نے نہ پہچانا. اب سنیے جناب امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں. اللہم اجعل شرائف صلواتک والنوامی برکاتک. پروردگار جتنے تیری صلواتیں اور درود ہیں اور شرافت کے جتنے پہلو ہیں تیرے علم کے مطابق، والنوامی برکاتک، اور جتنی تیرے علم میں برکتیں ہیں کہ جن برکتوں سے مزید برکتیں پھلتی پھولتی ہیں. خوب توجہ کیجیے گا. آپ دعا دیتے ہیں بھائی آپ کو برکت دے خدا، مال میں، اولاد میں، عبادتوں میں، زندگی میں، نسل میں. 4 5 6 چیزیں آپ گنتے ہیں، کہتے ہیں ان سب چیزوں میں برکت دے، اور مد مقابل کہتا ہے بہت شکریہ اتنی ڈھیروں دعائیں دے دیں آپ نے. عبادتوں میں برکت، عقل میں برکت، روح میں برکت، ایمان میں برکت، نسل میں برکت، گھر میں برکت، کمائی میں برکت، رزق میں برکت. اور کیا چاہیے؟ 8 9 میں نے پہلو گنوائے. آپ نے کہا بہت شکریہ مولانا آپ نے اتنی ڈھیروں دعائیں دے دی، اب اس سے آگے کیا چاہیے؟ امیر المومنین فرما رہے ہیں 2 یا 3 نہیں ہے، پروردگار تیرے علم میں جتنی بھی برکتیں ہیں وہ تمام کے تمام بھیج نازل فرما مصطفیٰ پر. یعنی جناب امیر المومنین رسول خدا کو اس مقام پر سمجھ رہے ہیں کہ خدا کے وجود میں جتنی برکتیں ہیں خدا دیتا رہے. خدا کے وجود میں کتنی برکتیں ہیں؟ جتنی برکتیں خدا کے وجود میں ہیں خدا دیتا رہے گا. 1000 سال، 1 لاکھ سال، 10 کروڑ سال بعد برکتیں ختم ہوں گی.
جب سے خدا تھا، جب سے ہے اور جب تک رہے گا برکتیں ختم نہیں ہوں گی. یعنی جناب امیر فرما رہے ہیں پہلا علم جو ذات رسالت سے مجھے ملا اس کی برکت یہ ہے کہ میں آشنا مصطفیٰ ہوا. جتنی تیری شرافت والی درود و صلوات وہ بھیج. کس پر؟ رسول خدا پر. اللہم صل علی خوب توجہ کیجئے، بس نتیجے کے نزدیک ہو رہا ہوں میں. یا علی ابن ابی طالب آپ دعا کریں گے تب خدا دے گا. جناب امیر فرمایا نہیں، برکتیں تو چل رہی ہیں، پھر یا علی آپ کیوں دعا دے رہے ہیں؟ میں تم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی اور میرے رسول مصطفیٰ کا مقام ایسا ہے کہ اتنے ڈھیروں علم کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ خدا کے ساتھ جڑ جاؤں. یہ کیا بات کی مولانا؟ خدا کیا کر رہا ہے؟ اگر بچوں سے پوچھو خدا کیا کر رہا ہے، یہ وہی بچہ جواب دے سکتا ہے جو فرش اعضاء پہ بیٹھتا ہے. اور یہ میرا جملہ نہیں ہے، کسی عالم کا ہے. آپ مجھ سے پوچھیں میں بتا سکتا ہوں خدا اس وقت کیا کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے خدا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون. تو جناب امیر فرمایا دیکھو میں بھی خدا کے ساتھ اس ذکر میں جڑنا چاہتا ہوں. خدا اگر ختمی مرتبت پر بے پایاں بے کراں کبھی ختم نہ ہونے والا درود بھیج رہا ہے تو خدا عبادت کر رہا ہے. خدا کو عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر کیوں خدا بھیج رہا ہے؟ وجود میں اتنی رانائی ہے ختمی مرتبت کے کہ خدا کہہ رہا مصطفیٰ میں تم کو دیکھتا ہوں تو برکتیں مزید دینے کا دل چاہتا ہے. لہٰذا اب آپ سمجھے کہ جو آپ درود بھیجتے ہیں آپ کی اور خدا کے بھیجے ہوئے ذکر کی ملاقات ہوتی کہاں پر ہے؟ ختمی مرتبت کے وجود میں. ایک دفعہ ختمی مرتبت اپنے الفاظ میں بتاؤں، دیکھتے ہوں گے بھائی محفل مرتضیٰ سے فلاں امام باڑے سے فلاں امام باڑے سے پروردگار یہ میرے پاس ان کا درود آیا ہے اور تیرا بھی درود آیا ہے. اب اپنے الفاظ میں کہنا خدا کہتا ہوگا کہ اے مصطفیٰ، اے حبیب خدا، اے خدا کے سب سے پیارے چہیتے لاڈلے نبی، یہ تم پر درود تھوڑی بھیج رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اللہم پروردگار تو بھیج. تو جب خدا بھیج رہا ہے تو کیوں کہہ رہے ہیں آپ بھیج؟ خدایا ذات مصطفیٰ اور اولاد مصطفیٰ وہ واحد ہستیاں ہیں جہاں پر تیری چاہت اور ہمارا ارادہ آ کر ملتے ہیں. یہ ہے مصطفیٰ کا حسب و نسب. سب کچھ دے دیا، اپنا علم تمام دے دیا. اور اب اس کے بعد جب باری آئی اس بیٹی کی کہ جس کی مرضی خدا کی مرضی ہے، خدا کی مرضی اس کی مرضی نہیں ہے. آپ کو حدیث اچھی نہیں لگ رہی مجھ سے جھگڑا نہ کیجئے، امام بخاری سے پوچھئے جا کر. عجیب ہے جو کسی کتاب سے حدیث نقل کرے گناہگار وہ ٹھہرتا ہے. تو بری لگ رہی ہے تو ان سے آگے کہیے امام بخاری نے کیوں نقل؟ ان اللہ یغضب لغضبها ویرضی لرضاها. یعنی علی ابن ابی طالب کو قرآن کا علم دیا، اپنا علم دیا، اپنی موت کے بعد انتقال کے بعد جو علم تھا وہ بھی دیا، اور ایک دفعہ اس بیٹی کا ہاتھ بھی علی کے ہاتھ میں دیا جو مرضی خدا کی مالک ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی نسل علی صلب علی ابن ابی طالب. خدا نے ہر نبی کی اولادیں خود اس کی نسل سے چلائے گا، لیکن عجیب ہے میری اولادیں علی کے بیٹے میری اولاد کہلائیں گے. آپ نے کبھی اصحاب کو دیکھا ہے کہتے ہوئے؟ اکثریت 99%، 90%، چھٹے امام، 8ویں امام، 5ویں امام، سید الشہداء حضرت مجتبیٰ سلام اللہ علیہ مجمعین کی بارگاہ میں جب یہ آتے تھے اصحاب کیا کہتے تھے؟ یا ابن رسول اللہ جوئل تو فداک. ارے اصحاب، صحابیوں، یہ علی کے بیٹے ہیں، رسول خدا کا فرزند کیوں کہہ رہے ہو؟ یعنی نسل چلے گی ختمی مرتبت کی ان سے. تو حسب اور نسب ہوتی ہیں دو چیزیں. حسب اور نسب دونوں کا دونوں دیا علی ابن ابی طالب کو.
اب یہاں تک اگر آپ آ گئے تو اب ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں. بس آخری مرحلہ درود پڑھیے ذرا محمد علیہ. اب میرا سوال ہے کہ تولوں کیسے میں جناب امیر کے علم کو؟ میں جی چاہتا کہ ترازو نصب کروں جس میں تولا جائے جناب امیر کے علم کو. بخدا اتنا جی چاہتا کہ حکمت عملی جو قدیم یونان سے لے کر آج تک کہ فلسفی گفتگو کرتے آئے جناب امیر کی ذات میں کس طرح کی ہے. یاد رکھیے گا کبھی توہم بھی نہ لائیے گا اپنے دل میں کہ امیر المومنین کی نفرت اور محبت کے جذبے کو سمجھ جائیں. آپ محبت کیجئے جناب امیر سے, دشمن سے نفرت کیجئے. خبردار یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جبریل بھی جل کے بھسم ہو جائیں. اگر امیر المومنین کے قلب میں کس کی محبت کیسی ہے اور کس کی نفرت کس طرح سے ہے یہ ایک الگ موضوع ہے, اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں تک تاریخ بشر میں کوئی بھی قدیم یونان سے لے کر قدیم ہند سے لے کر قدیم فارس سے لے کر کوئی بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکا. یہ موضوع اصولاً منبر کا موضوع ہے ہی نہیں, لیکن آپ کے ماں باپ کی تربیت پر بھروسہ کرتے ہوئے, فرش ازا کی برکت پر اعتماد کرتے ہوئے ایک جملہ کہوں گا, بس ایک جملہ. امیر مومن کو مت دیکھیے کہ کس سطح پر ہیں, جن سے جناب امیر کا شدید اختلاف ہے, اور بعض دفعہ تاریخ کہتی ہے کہ دشمنی کی حد تک اختلاف ہے. ابھی مورخ سے پوچھئے, میں اس وقت یہاں طے نہیں کر رہا, بس ایک بات بتا رہا ہوں. وہ بھی اتنا اعتماد کرتا ہے کہ جب مشکل ہوتی ہے علی کو لے کے آؤ. اگر آپ کا کسی اختلاف ہے, دو سیاسی پارٹیوں میں ہمارے اختلاف ہو, پارٹی کوئی بھی سیاسی پارٹی کرائسس میں آ جائے, وہ مخالف سیاسی پارٹی کے چیئرمین کو, چیئر پرسن کو, چیئر وومن جو بھی ہو, میں ارے کیا کرے ہو, راز پتہ لگ جائیں گے, مجھے بتائیے کلیئرٹی, طہارت, پاکیزگی. اگر وہ طہارت جو خدا کے پاس, جی ہاں خدا کے پاس عالم قدس میں ہے, زمین پر قلب علی بن ابی طالب میں ہے. دیکھیے سمجھوتا بھی کرنا ہے اگر ذات علی پر, تو یہ سمجھوتا بھی آپ کو امیر المومنین سے سیکھنا پڑے گا. یہ سمجھوتا آپ کو سیکھنا پڑے گا جناب امام مجتبیٰ سے, یہ سیکھنا پڑے گا سید الشہداء سے, یہ سیکھنا پڑے گا جناب زینب سے. فکر بشر بالکل درست فرمایا, فکر بشر کی یہاں کوئی جگہ نہیں ہے, نہ کوئی علامہ, نہ ذاکر, نہ 15-20 میٹر کے امامے والا, نہ کوئی شیروانی والا, نہ شاعر, نہ نوحہ خان, نہ قصیدہ خان. اگر علی ابن ابی طالب کے بیٹوں کی سیرت ہے جو جنت پہ جا کر حکومت کریں گے, ان سے حکومت کو لائیے, اپنے دل و دماغ پر حکومت کروائیے. خوب توجہ کیجئے گا, یعنی بلا رہے ہیں غلط میں مشورہ دے دیا علی نے تو اختلاف ہے, اختلاف کے باوجود اعتماد ہے. لائیے کوئی مثال. کہا علی دیکھو جلسہ ہے, اجلاس ہے خلافت کی تقسیم کا,
اگر تم جو گزشتہ بزرگان تھے، اکابر تھے اور اکابر امت تھے، ان کی سنت پر چلو، قرآن کی سنت پر چلو اور ختمی مرتبت کی سنت پر چلو، تو یہ رہی خلافت. آ جاؤ. کہہ دیتے کہ ہاں بیٹھ گیا، تمام کی تمام بیوروکریسی میری ہو جائے گی، لشکر سپاہ میری ہو جائے گا، میرا ہو جائے گا، کمشنر گورنر میرے ہو جائیں گے، تب میں بتاؤں گا جو میری مرضی آئے گی کروں گا. رتی برابر دھول جھونکنا ذات علی میں نے کہا نا کہ طہارت خدا کی وہاں پر ہے، اس طہارت کو سمجھنا ہے. قلب علی بن ابی طالب میں داخلے کی کوشش مت کیجیے گا، سنبھالنا آپ کو مشکل ہو جائے گا اپنے علم کو. پروردگار معرفت علی عطا فرما. یہ 2 رکعت میاں صبح کو اٹھ کے نماز پڑھ لیا کریں ہمارے نوجوان، اپنی زبانوں کو روک لیں علی کے عشق میں بےہودہ گوئی سے، کانوں کو نجس سننے سے روکیں، آنکھوں کو نجاست سے روکیں، رزق حلال کمائیں، سماج میں اچھے انسان بن کے رہیں. یقین کرو براہ راست بہشت میں جاؤ گے. علی بن ابی طالب قبر کی پہلی رات مدد کریں گے. مولا علی کی معرفت، مولا علی کی معرفت ملتی کب ہے؟ ممبر سے آپ کو ذاکر خطیب دے نہیں سکتا، کیونکہ وہ معرفت ایسی ہے کہ سن کر لوگوں کا دماغ چکرا جائے گا. یہاں پہ کوئی صاحب نصیری عقیدہ کے مولا کو اللہ ماننے والے بے ڈھنگے عقیدوں والے نہ بیٹھے ہوں. دیکھا ہم یہی کہہ رہے تھے. میں یہ سب فضولیات پہ بات نہیں کرتا، اور یہ فیشن ہے معاشرے کا، ہم علی کو اللہ مانتے ہیں. جو علی کو اللہ مانتا ہے اس سے بڑی کوئی توہین نہیں ہے خود جناب امیر کی اور اس کی عقل کی جو مانتا ہے. تو بہرحال یہ ایک مقطع میں آ گئی یہ سخن گسترانہ بات. کہا کہ علی مانتے ہو بزرگان جو گزشتہ بزرگان اکابر امت چلے گئے، ان کی سنت، قرآن کی سنت، رسول کی سنت کا قرآن نعم، رسول کی سنت نعم ہاں، لیکن اکابر سلف کی سنت نہیں. اچھا کوئی بلانے والوں سے پوچھے کہ علی حکومت لیتے وقت کہہ دیں گے ہاں، اور بعد میں سب سے پہلے تلوار تم پر ہی برسائیں گے، کیوں بلا رہے ہو؟ اختلاف ہے تمہارا ان سے، دشمنی ہے. وہ کیا جواب دیں گے جانتے ہیں؟ علی ہے. اگر ایک دفعہ ہاں کہہ دیا تو کہہ دیا. جو بہت تڑپتے ہیں نا جناب امیر کی معرفت کے لیے، وہ کسی مولانا ذاکر خطیب شاعر قصیدہ خان، ان لوگوں کو آتا جاتا کیا ہے حضور؟ ہم لوگوں کو آتا جاتا کیا ہے؟ جائیے جا کر پڑھیے پہلے علی کے فضائل آخری علی کے ذریعے. پہلے علی جناب امیر، آخری علی امام ہادی. جا کر پڑھنا ہے. دیکھیے سید الشہداء کو جتنے بیٹے تھے سب کے نام علی رکھے. آپ امیر مومنین کس طرح سے تولا جائے، کس طرح سے وزن کیا جائے؟ بخدا مشکل مرحلہ ہے. میں کیا کہوں؟ رسول فرما گئے اگر مجھے خوف نہ ہوتا تو اے علی تیرے بارے میں وہ جملہ کہتا کہ جہاں سے تو گزرتا لوگ تیرے قدموں کی مٹی تبرک کے لیے لے کر جاتے. یہ جملہ کسی مسجد کی مٹی کے لیے نہیں کہا ختمی مرتبت میں. یہ جملہ مدینہ مکے کی کسی گلی کے لیے نہیں کہا. یہ جملہ حاجیوں کے عمرہ کرنے والوں کے قدموں کی خاک کے لیے نہیں کہا. یہ کہا علی ابن ابی طالب، علی تو جس جگہ سے گزرتا، یا رسول اللہ کوچہ ہے، گلی ہے، 1400 برس پہلے کا سامان ہے، کبھی گلی گندی ہوگی، کبھی خشک ہوگی، کبھی کیچڑ ہوگی. دیکھو جو بھی ہو علی گزر گئے، اب وہ مٹی اکسیر ہے. سمجھیے. اب میں تول رہا ہوں ذرا جناب امیر کے علم کو اور قلب کو. گستاخی نہیں ہے. حدیث کی روشنی میں تولوں گا، قرآن کی روشنی میں تولوں گا. اور بس یہ آخری نقطہ ہوگا مصائب کی منزل. پروردگار عالم نے قرآن میں فرمایا تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا. حبیب تمہارے رب کا کلمہ
صدق اور عدل کے ساتھ تمام ہو گیا۔ تمام ہو گیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب آپ اہلیہ سے کہتے ہیں کہ ذرا چائے بنا دیجئے، اہلیہ نے کہا کہ شکر ختم ہو چکی ہے، بلکہ تمام کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک منصوبہ اپنے کمال پر پہنچ جائے اور ختم ہو جائے، اس بلڈنگ میں جو بنانا تھا لگ گیا، اب آپ آئیے آ کر رہیے۔ تمام یعنی ایک گول کو اچیو کر لیا، اکمپلشمنٹ ہو گیا، جس مقصد تک پہنچنا تھا مقصد تک پہنچ گیا۔ حبیب تمہارے رب کا کلمہ ختم ہو گیا صدق اور عدل کے ساتھ، لا مبدل لکلمات۔ حبیب تمہارے رب کے کلمات کو کوئی بدل ہی نہیں سکتا۔ یا اللہ ایک سوال کا جواب دے، لوگوں نے غلط تفسیریں تیرے کلام کے بارے میں نہیں لکھی تو تیرے کلمات کو بدلنے کی کوشش کی کہ نہیں کی؟ یہ مسلمان جو اس قدر در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، یہ ان مفسروں کی وجہ سے ہے نا کہ جنہوں نے غلط تفسیریں لکھی۔ تو پروردگار تیرے کلمات کے معنی تو بدل گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کلمات نہیں ہیں کہ جو یہاں پر ذکر کیا گیا۔ حبیب تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، اور کلمہ جب تمام ہوگا صدق اور عدل کے ساتھ، تو صدق کا مطلب کیا ہے؟ سچائی۔ عدل کا مطلب کیا ہے؟ نہ دائیں گرے نہ بائیں، بالکل صراط مستقیم پر ہو۔ کلمہ اگر قرآن میں جا کر دیکھیے تو سب سے پہلے جو کلمہ کہا گیا وہ جناب عیسیٰ کو کہا گیا۔ کون ہے جناب عیسیٰ؟ کلمۃ اللہ، کلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، وجیہا عند اللہ، پروردگار کی بارگاہ میں بڑا رتبہ ہے، ومن المقربین، اور یہ مقربین میں سے ہے ہماری بارگاہ میں۔ لہٰذا فرمایا حبیب تمہارے رب کا کلمہ صدق اور عدل کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچ گیا۔ اب یہ جو پایہ تکمیل تک پہنچا تو خود ختمی مرتبت خدا کا کلمہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کہا کہ نہیں ہے تو عیسیٰ سے افضل ہیں۔ اگر عیسیٰ خدا کا کلمہ ہیں تو ختمی مرتبت کون سا کلمہ ہوں گے؟ ایک دفعہ اسی کلمے کو، ختمی مرتبت کو، میں مختصر استدلال پیش کر رہا ہوں۔ صدق اور عدل، صدق کا مطلب کیا ہے؟ کوئی کھوٹ نہ ہو۔ عدل کا مطلب کیا ہے؟ کہ بالکل سیدھے راستے پر، نہ دائیں جھکے نہ بائیں۔ ایک دفعہ ختمی مرتبت کو، تمام کی تمام عبادتوں کو ایک سرٹیفکیٹ، ایک تمغہ نصیب ہوا بارگاہ قدس سے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو، اپنے بندے کو لے کر گئی ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ خدا نے یہ اعلان فرمایا۔ اب عبودیت، کل بھی گفتگو ہوئی، عبودیت عیسیٰ یہاں تک ہے کہ مردے کو زندہ کر دیں۔ بشر کی سائنس، ہیومن ٹیکنالوجی اور سائنس کا آخری کمال یہ ہے کہ وہ زندگی کو اپنے پنجے میں جکڑ لے، اور بشر ابھی تک وہاں نہیں پہنچ سکا۔ جناب عیسیٰ زندگیاں بانٹ رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھے جو 5 منٹ پہلے مرا عیسیٰ اسے زندہ کر سکتے ہیں۔ جو قبر سے بوسیدہ حالت میں ہڈیاں نکلیں گی جناب عیسیٰ اس کو بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ تو ایک تمامیت عیسیٰ یہ ہے کہ تم کو ہم نے زندگی بانٹنے کا اختیار دے دیا۔ تمامیت شخصیت موسیٰ، کیسے تمام ہوئی شخصیت جناب موسیٰ؟ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، جو ہماری راز کی باتیں ہوتی تھیں ہم موسیٰ کو بتاتے تھے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، ہم نے کہا موسیٰ 30 دن کا چلہ کھینچو اور 10 دن مزید بڑھائے، 40 دن طور پر آؤ۔ اور فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، پروردگار کی تجلی کوہ طور پر آئی، پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر گئی، موسیٰ غش کھا کر گر پڑے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ، جب افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، کہ تُبْتُ إِلَيْكَ، پروردگار توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں۔ یہ موسیٰ کا مقام۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ادریس کے بارے میں کہا کہ بلند ترین مقام پر پہنچا دیا۔ آدم کے واقعات آپ کو پتہ، نوح کے واقعات آپ کو پتہ، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو پتہ، لیکن ان میں سے کسی کے بارے میں نہیں کہا کہ ہم نے وہاں بلایا۔ حبیب دیکھو، جو چیزیں عالم قدس میں ہیں اور زمین پر نازل نہیں ہو سکتی، یہ ہم نے کسی کو نہیں بتائیں، کسی کو نہیں دکھائیں۔ لنُرِیَہُ، تم کو دکھانے کے لیے بلا رہے ہیں، دیکھو۔ اس زمین میں، دنیا دون میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ نشانیاں نیچے آئیں، تم وہاں تک آؤ۔
سواری کون سی بھیجی آپ کے علم میں ہے، کہاں سے سفر کا آغاز ہوا کہاں ختم ہوا آپ کے علم میں ہے، کہاں تک گئے آپ کے علم میں ہے، جنت کو دیکھا آپ کے علم میں ہے، جہنم کو دیکھا آپ کے علم میں ہے۔ انبیاء بقول مسلمان ہمارے علماء اور تمام فقہا اور یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، ابراہیم سے ملاقات کروائی گئی، موسیٰ سے ملاقات کروائی گئی، جبریل نے تمام کرشمے دکھائے بہشت کے، تمام کی تمام نعمتیں دکھائیں، ساتھ ساتھ جبریل ہیں۔ اور میں ایک بات بتاؤں بچوں کے لیے، جب ایک انسان جاتا ہے ٹورسٹ گائیڈ تو جبریل عالم غیب میں لے کر جا رہے ہیں ختمی مرتبت کو، رہنما نہیں ہے۔ اب مصطفیٰ ادھر آئیے، حکم یہاں لے جانے کا ہے، اب ادھر لے جانے کا ہے۔ ایک دفعہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر چلے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کلمے خدا کے ہیں، صدق اور عدل کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچے۔ مکمل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہوئے، صدق و عدل کے ساتھ۔ اب ختمی مرتبت کا صدق و عدل جانچنا ہے۔ ختمی مرتبت نے اتنی ریفائنڈ، پیوریفائڈ، صاف ستھری پاکیزہ عبادتیں ہیں کہ وہاں لے گیا خدا۔ مولانا کوئی دعا ہے ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر سکیں خواب میں؟ ہاں یہ علماء نے لکھا، پڑھیے، ہو گئی ہو گئی، نہیں ہوئی نہیں ہوئی۔ مولانا ہو گئی، جو فلاں آیت اللہ نے بتایا تھا امام حسین کو خواب میں دیکھ لیا۔ ارے کیا بات ہے ان آیت اللہ کی، کیسے اتنی خالص عبادت کی 40 دن تک آپ نے، آقا حسین کو دیکھ لیا آپ نے خواب میں۔ مولانا کوئی طریقہ ہے امیر المومنین کو دیکھیں؟ ہاں دیکھ، مولانا چہرہ پھر بھی نظر نہیں آیا۔ اچھا اس عالم نے تو کیا تھا تو چہرہ بھی دیکھا تھا، مولانا ان کی عبادت ذرا اچھی تھی ہم سے، ہماری عبادت اس سطح کی نہیں ہے تو ہم چہرہ نہیں دیکھ پائے۔ مولانا بس ایک گفتگو کی آواز آئی، جناب امیر کے ساتھ خواب میں کھڑے ہیں، تو جتنی عبادتیں بہترین ہوں گی اتنی زیادہ بلندی عطا ہوگی۔ اب جناب ختمی مرتبت پہلے آسمان سے گزرے، دوسرے سے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، جنت جہنم سے گزرے۔ اب جبریل ختمی مرتبت ساتھ ساتھ ہیں۔ ختمی مرتبت آگے بڑھے، کہ جبریل آؤ، کہ لو دنوت انملتن لاحترقت، انگشت کچھ انگلیوں برابر بھی آگے بڑھ جاؤں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ اور جبریل نے ایک جملہ کہا رسول خدا سے، اے محمد مبارک ہو، اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، لقد وطعت موطعا، اے مصطفیٰ خوش ہو جائیے، مبارک ہو، آج آپ کے قدم وہاں پڑ رہے ہیں کہ نہ کسی نبی کے قدم وہاں آئے نہ کسی فرشتے کے۔ نہیں آئے کسی فرشتے کے قدم، کسی نبی کے۔ اب ایک سوال کروں، صدق و عدل مصطفیٰ سمجھ میں آیا؟ کہاں تک پہنچ گئے؟ اب آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ جبریل امین، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، داروغہ جنت، خازن جنت، رضوان، مالک جہنم کا فرشتہ، فرشتگان عذاب، فرشتگان رحمت، کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ختمی مرتبت کا۔ وہاں تک پہنچے قدم کہ جہاں تک کوئی نہیں پہنچا۔ تو خوبصورتی دیکھیے آپ نے عبادت ختمی مرتبت کی۔ آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ جناب امیر کے سامنے تشریف فرماتے، جناب امیر ہمارے، آواز نہیں آئی، شکل بھی نہیں دیکھ سکے، صورت کی زیارت نہیں ہوئی، لیکن بتایا گیا خواب میں کہ جناب امیر کے سامنے بیٹھے ہو۔ کتنا خوش ہوتے ہیں آپ، مولانا کیا دعا دی تھی فلاں آیت اللہ نے، کیا عبادت تھی اور کیا بہترین چیز۔ حضور ختمی مرتبت عالم قدس میں کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا، کوئی پیغمبر آج تک نہیں گیا، کوئی فرشتہ آج تک نہیں گیا۔ اب گئے ختمی مرتبت وہاں پر۔ ایک دفعہ خدا نے گفتگو شروع کی، جب گفتگو شروع کی تو ختمی مرتبت نے سوال کیا، پروردگار یا ربی، اب مجھے نہیں پتا، عبداللہ ابن عمر ابن خطاب سے روایت ہے، ابو بکر مردوی اصفہانی نے نقل کیا اس کتاب روایت کو کتاب المناقب میں، کہ عبداللہ ابن عمر ابن خطاب نے پوچھا رسول خدا سے۔ اب عجیب سوال ہے اور انہوں نے ہی پوچھا، بھائی خدا جس سے جو سوال پوچھوا لے، یا آپ کے اختیار، فضیلت ہے آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ یار اسے ایک بات تو بتائیے، گفتگو ہوئی تو بأیۃ لغۃ خاطب ربک لیلۃ المعراج، شب معراج خدا نے کس زبان میں، عربی میں، سریانی میں، فارسی میں، ترکی میں، بأیۃ لغۃ، کس زبان میں گفتگو کی؟
فرمایا جب گفتگو کی آواز آئی میں نے کہا یا پروردگار یا ربی انت تخاطبنی ام علی خاطبنی، تو بات کر رہا ہے مجھ سے یا ابھی علی کی آواز آئی ہے؟ تو بات کر رہا ہے مجھ سے، ابھی مجھے نتیجہ دینے دیجئے، تو بات کر رہا ہے مجھ سے یا علی بات کر رہا ہے؟ کہا یا احمد لستو کا اشیاء والاوصف بشیء، معراج کی روایت میں بس یہی ہے، اور جو بقیہ چیزیں ہیں وہ مجھے نہیں پتہ۔ مولانا آپ نے وہ نہیں پڑھا، یہ نہیں پڑھا، میں نے کسی روایت میں نہیں دیکھا کہ ہاتھ آیا امیر المومنین کا، وہ خدا کا ہاتھ تھا، میں نے نہیں دیکھا روایت میں۔ آپ نے دیکھا ہے، مبارک ہو، بہت اچھی فضیلت ہے، پڑھیے۔ جو میں نے چیز نہیں دیکھی میں معصوم سے منسوب عزیز من نہیں کر سکتا۔ یہ معصوم ہے کہ سیاسی پارٹی کا لیڈر نہیں ہے، کوئی مولانا نہیں ہے جس سے جو چیز بات منسوب کر دی۔ خود توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر، ورنہ آپ نے عجیب ایک مسئلہ کھڑا کر دیا، بھائی میں نے نہیں دیکھا، کل علم میرے پاس تھوڑی ہے، جس کے پاس کل علم ہے وہ نجف میں آرام کر رہا ہے۔ دیکھو اے مصطفیٰ، میں چیزوں کی طرح نہیں ہوں، نہ مجھے چیزوں کے ذریعے تولا کرو، لیکن ہوا یہ کہ لما نظر تو الی قلبک، میں نے تیرے قلب پر جب نگاہ ڈالی تو میں نے دیکھا اس میں کس کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہاں سے گزریے مت، ختمی مرتبت جان جوکھوں کی عبادتیں کر کے وہاں تک پہنچے اور آپ اتنی آسانی سے گزر جائیں گے۔ پروردگار تجھے قلب مصطفیٰ کو دیکھنے کی ضرورت کیا پڑی؟ تو کہہ چکا عبودیت کے مرحلے طے کر کے آ چکا ہے۔ پروردگار دیکھنا چاہتا ہے کہ یہاں تک جو مصطفیٰ آئے ہیں قلب کی کیفیت کیا ہے۔ خدا بھائی اس میں مجھ پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، یہ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ کیفیت کیا ہے۔ کہ میں نے تیرے قلب کی طرف دیکھا ہے حبیب، دیکھو اس میں محبت سب سے زیادہ کس کی ہے؟ میں نے سب سے زیادہ دیکھی محبت علی کی۔ فخاطبتک بلہجۃ علی، تو میں نے تم سے علی کے لب و لہجے میں، علی کی آواز میں گفتگو کی کہ یطمئن قلبک، تاکہ تمہارے دل کو اطمینان اور سکون اور آرام مل سکے۔ بات ختم ہو گئی، چلیے دوبارہ آیت کی طرف۔ ختمی مرتبت وہاں تک پہنچے، کیسے پہنچے؟ صدق و عدل کے تمام مراحل کو طے کرتے ہوئے، صدق و عدل کے آخری، اب یہ نتیجہ دے رہا ہوں آج کا، صدق و عدل کے کمال پر بھی پہنچ جائیں اور دل میں محبت ہو علی کی، خدا کی محبت نہ ہو، گھبرائیے گا نہیں۔ علی کی محبت یعنی خدا کی محبت۔ اور محبت علی وہ ہے کہ گھبرائیے گا مت۔ مولانا نماز پڑھ رہے تھے، مولا کا خیال آ رہا تھا، ارے بڑی بہترین نماز پڑھی ہے، تمہارا رسول سدرۃ المنتہا سے آگے جائے آپ کے مولا کی محبت لے کر، اور صدق و عدل مصطفیٰ میں کوئی فرق نہ آئے، اور آپ کے دل میں نماز کے دوران امیر المومنین کا خیال آئے، آپ ارے محبت علی ابن ابی طالب قلب میں ہو، چھوڑیے اپنی نماز کو، سدرۃ المنتہا پہ رسول کو کام آتی ہے۔ جنباں ہے عرش، جوش ملی آبادی، جنباں ہے عرش، اب نہ دھڑک اے دل دونیم، اصغر کے پالنے کو ہلا خلد کی شمیم، زلف حسین کھل کے بہے دجلہ نسیم، اصغر کے پالنے کو ہلا خلد کی شمیم، در آ حجاب قدس میں اے بندہ عظیم، پیرے ہیں یہ لہو میں انہیں سرخ رو کرو،
زہرا کے آنسوؤں سے فرشتوں وضو کرو. چھٹے امام سے پوچھا کسی نے حاجت ہے, کہا 2 رکعت نماز پڑھو, 100 دفعہ پڑھو اللہم انی انشدک بدم المظلوم, خدا تجھے قسم دیتا ہوں مظلوم کے خون کی. راوی نے مختلف مظلوم شخصیات کا نام لیا چھٹے امام کے سامنے. کیا یہ آپ کے گھرانے کی فلاں ہستی ہے؟ کہا کہ وہ مظلوم ہے, لیکن نہیں. کیا فلاں ہستی ہے؟ کیا فلاں ہستی؟ کہا یہ ہے ہمارے جد آقا سید الشہداء کا ششماہا. کچھ مصائب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا پرسہ صرف کنیزہ نے سیدہ دے سکتی ہیں سیدہ کو. مرد گریہ کرتے ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں سکتے کہ کیا قیامت آ گئی رباب کے دل پر. میں روایت کو سمیٹ کر پڑھوں گا اور اپنے الفاظ شامل کروں گا. حدیث نہیں پڑھ رہا, مولا کے جملوں کو اپنے جملوں کے ساتھ ملا کر آپ کے سامنے پیش کروں گا, اور 2 روایتوں سے مدد دوں گا اس ششماہ معصوم اور مظلوم کی شہادت پڑھتے وقت. ایک دفعہ حسین ابن علی آپ کیا پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں؟ کہا کہ بہن مجھے بچہ دو, شاید پانی کی کوئی سبیل ہو جائے. مقاتل میں یہی جملہ. 6 مہینے کا بچہ پانی پہ نہیں پلتا, لہوے رگے جان مادر پر پلتا ہے, شیرہ جان مادر پر پلتا ہے. لے کر آئے میدان میں اور جملہ کہوں اما ترونہ کیف یتلظی, تم نہیں دیکھ رہے اس ششماہے کو کہ کس طرح ماہی بے آب کی طرح پلٹ رہا ہے. تلظی آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالیے تو مچھلی کبھی اپنے دہن کو کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے. ایک دفعہ حسین کی گفتگو جاری تھی. اب ایک اور روایت سے مدد لیتے ہوئے نہ جانے آقا کے جی میں کیا آیا, کتنی پیاری صورت ہوگی علی اصغر کی. آیت اللہ العظمہ محمد حسین اصفہانی کے بقول سفید کرتے میں ماں نے ہاتھوں میں دیا تھا حسین کے. اب کتنی پیاری صورت تھی علی اصغر کی. یہ انیس سے مدد لے کر میں مصائب کے آخر میں بتاؤں گا. مجھے نہیں پتا کہ شہزادہ علی اصغر کا پرسہ دادی فاطمہ الزہرا کو دوں, رباب کو پرسہ دوں, اصغر کی پھوپھی زینب کبریٰ کو پرسہ دوں, اصغر کی 3 سال کی معصوم بہن سکینہ اور رقیہ کو پرسہ, یا حسین کو پرسہ دوں. ایک دفعہ حسین ابن علی کی گفتگو جاری تھی کہ اس ملعون نے تیر چلے میں رکھا اور ایک رما ہو بسہم, ایک عجیب انداز سے تیر چلایا. مقتل کے الفاظ جانتے ہیں کیا ہیں؟ یہ شہزادہ کون ہے؟ علی اکبر، عباس، قاسم اور محمد جب آئے تھے میدان میں لڑنے تو گھوڑوں پر بیٹھ کے آئے تھے. اس شہزادے کی عجیب شان ہے، اس کی سواری ہے بازو سبط پیغمبر. ملعون نے تیر چلایا. روایت کے الفاظ مقتل کے فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ، ایک طرف سے گردن میں تیر داخل ہوا، دوسری طرف سے تیر گردن میں نکل کر حسین کے بازو میں پیوست ہوا.
دوسرا جملہ آپ کیا سنتے ہیں؟ فَانْقَلَبَ الرَّضِيعُ عَلَى يَدِ وَالِدِهِ، بچہ ایک دفعہ ہمک کے رہ گیا باپ کی آغوش میں۔ اس ہمکنے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ جب تیر لگا اس شہزادے کو اتنی شدت سے تھا کہ ایک دفعہ یہ بچہ اپنے مقام پر ہمک کے رہ گیا، من کا ڈھلکا، اور ایک دفعہ حسین کی طرف گردن ڈھلک گئی۔ آپ شہادت کے اس انداز کا مطلب سمجھے؟ یعنی علی اصغر فرما رہے ہیں بابا بھیا علی اکبر گھوڑے سے زمین پر گرے، آپ کو آواز دی، چچا عباس زمین پر گرے گھوڑے سے، آپ کو آواز دی، بھیا اون محمد زمین پر گرے، آپ کو آواز دی، بھیا قاسم زمین پر گرے، آپ کو آواز دی۔ بابا یہ سب بات کر پاتے تھے نا، آپ کو سلام کیا۔ بابا ہم کیا کریں، اب ہم دادی کے پاس جا رہے ہیں، بس من کا ڈھلک کے ہمارا سلام قبول کیجیے۔ میں ایک سوال کروں آپ سے، حسین کے دل پہ کتنا غم تھا؟ جب لاشوں کو لے کر چلے ہیں نا خیمہ گاہ کی طرف، تو عالم غیب سے آواز آئی حسین غم نہ کرنا، جنت میں ایک حور ہے جو علی اصغر کو دودھ پلائے گی۔ دو موقعوں پر فرمایا ہے آقا نے، ہونا ما نزل بی انہ بعین اللہ، پروردگار صبر کر رہا ہوں اصغر کی شہادت پر کیونکہ تو دیکھ رہا ہے۔ جب کوئی کریم باپ ہو نا، بچے کو ہسپتال لے کر جائے، ڈاکٹر کہے کہ 3 دن کے لیے ایڈمٹ کیا جائے گا، 6 مہینے کا 1 سال کا بچہ ہو، باپ کی ہمت نہیں ہوتی کہ ماں کو بتائے کہ 3 دن کے لیے بچہ۔ ہسپتال سے باپ گھر آتا ہے، ماں پوچھتی کیا ہوا؟ باپ نہیں کہتا کہ 2 ڈرپیں لگیں گی، باپ نہیں کہتا کہ 4 انجیکشن لگے، انجیکشن لگے 2 سیکنڈ کے لیے بچہ رویا، آرام آ گیا۔ اگر کہیں سے ماں کو پتہ لگ جائے تو ماں کلیجے پہ 2 سینے پہ ہاتھ مار کے رونے لگتی ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے حسین جیسا کریم باپ کس دل سے اصغر کے لاشے کو رباب کو تھمائے؟ جناب محمد حسین اصفہانی آیت اللہ العظمیٰ مرثیے میں کہتے ہیں آقا اصغر کے لاشے کو لے کے تو جا رہے ہیں خیمے کی طرف، مجھے ذرا یہ بتائیے جب ماں پوچھے گی کہ جو سفید کرتا تھا وہ عقیق کی طرح سرخ کیوں ہو گیا تو کیا جواب دیں گے؟ مقاتل میں مجھے رباب کے ساتھ اس شہزادی کے ساتھ آقا کی گفتگو نہیں دکھی، تو میرا دماغ یہ دل یہ کہتا ہے کہ ایک تصرف عجیب تھا حسین ابن علی کا، ورنہ ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا۔ اور اس کے بعد آئے زمین کربلا پر، نہ جانے کس طرح بیٹھے، حفر قبرن بجفن سیفہ، تلوار کے غلاف سے ایک ننھی سی قبر کھودی۔ میں آپ سے ایک سوال کروں، جب اتنا چھوٹا بچہ اس کو موت آ جائے ہمارے سماج میں تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی رشتہ دار آتا ہے کہتا ہے زمین پہ میت کو مت رکھنا، مجھے دو۔ آپ کا مولا اتنا مظلوم ہے، عباس تھے جو عباس کو میت تھماتے، علی اکبر تھے جو علی اکبر کو میت تھماتے، ایک بیٹا ہے زین العابدین لیکن اتنا بیمار ہے کہ چل نہیں سکتا، نہ جانے کس دل سے حسین نے اصغر کی میت تپتی ہوئی زمین پر رکھا، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ میر انیس شمشیر سے کھودی لحد اصغر بے شیر، جس وقت رکھی قبر میں وہ چاند سی تصویر، صابر تھے
اشک شہ والا نکل آئے، نزدیک یہ تھا منہ سے کلیجہ نکل آئے۔ جب ایسا دفن کر کے کوئی باپ آئے نا، بھائی موجود ہوتے ہیں، بیٹے موجود ہوتے ہیں، بھتیجے موجود ہوتے ہیں، اے اونو محمد گنج شہیداں سے اٹھ کے آؤ، عباس ترائی سے اٹھ کے آئیے، علی اکبر آئیے، اپنے بابا کو تسلی دیجئے، اصغر کے دفن کا وقت ہے، بے سہارا حسین ہے، کوئی نہیں جو حسین کو کلیجے سے لگا کر تسلی دے، ایک دکھیاری بہن ہے، دکھیاری بہن۔ ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر، ہے گئے علی اصغر، ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر، ہے گئے جس تیر سے ناکے کو گراتے ہیں زمین پر، وہ تیر لگا ننے سے ہر قوم پہ آ کر، ارے تم خون اگلتے رہے، بابا سے لپٹ کر، ہے گئے علی اصغر، ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر، ہے گئے علی اصغر، اب تک میری آنکھوں سے وہ منظر نہیں جاتا، ارے گردن سے تیری خون ٹپکتا رہا بیٹا، ارے رومال بھی باندھا نہ گیا تیرے گلے پر، ہے گئے علی اصغر، ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر، ہے جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا
اصغر نہ ملے گا. اب ساری خدائی میں، اب ساری خدائی میں اصغر نہ ملے گا، اصغر نہ ملے گا. جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا. جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا. جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا. جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا. اب ساری خدائی میں، اب ساری خدائی میں اصغر نہ ملے گا، اصغر نہ ملے گا. جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا. جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا. جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا. جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا. اب جھولا جھلانے کو ترس جائے گی باریں، خیمے میں کبھی دست میں ڈھونڈیں گی نگاہیں. تھک جائے گی یہ آنکھیں، تھک جائے گی یہ آنکھیں، اصغر نہ ملے گا، اصغر نہ ملے گا. جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا. جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا. جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا. کیا بات ہے مصیبت ہے ذرا دیکھ لے دکھیا، کل جھولے میں بے شیر تھا اور پانی نہیں تھا. مل جائے گا اب پانی، مل جائے گا اب پانی، اصغر نہ ملے گا، اصغر نہ ملے گا. جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا. جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا. جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا. جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا. جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا. کیا بات مصیبت ہے ذرا دیکھ دکھیا، کل جھولے میں بے شیر تھا اور پانی نہیں تھا. مل جائے گا اب پانی، مل جائے گا اب پانی، اصغر نہ ملے گا، اصغر نہ ملے گا. جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا. جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا. جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا. جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا. ڈائیں گے لئی ہم پر ابھی اور قیامت، ڈھونڈیں گے شد
اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے جانے کیوں ہنس رہا ہے چادر بھی لٹ چکی ہے منہ کس طرح چھپاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں نیزے سے گر رہا ہے ننھا سا سر تمہارا دل روتا ہے ہمارا میرے ہاتھ تو بندھے ہیں سر کس طرح اٹھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے
تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، جھولے کے ساتھ بیٹا میرے ہاتھ جل گئے گئے، ظالم بھی ہنس رہے گئے، تیری آخری نشانی ہے کس طرح بچاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر بے شیر تھا وہ، اصغر بے شیر تھا، اور حرملا کا تیر تھا، اور حرملا کا تیر تھا، پیاسا گلا کیوں کر کٹا، پیاسا گلا کیوں کر کٹا، لرزی زمین اور آسمان، مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین، شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی، سینے پہ جو شاہ کے پلی، سینے پہ جو شاہ کے پلی، جس کی ابا بن میں جلی، جس کی ابا بن میں جلی، منہ پر تماچوں کے نشان، مولا حق امام یا حسن یا حسین، دکھیوں کی جو ایک آس تھا، دکھیوں کی جو ایک آس تھا،